السلام علیکم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ یعنی شہر میں ایک جرگہ جاری تھا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ کا شکریہ، میں بھی آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا، آپ سے ہمارے حملے اسی کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ۔ بوران، شربت لے کر آؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی تمام سرداران کے لیے شربت لے آتا ہے۔ اتنے میں باہر سے ایک سپاہی آ کر یعقوب سردار کے خاص آدمی کے کان میں کچھ کہتا ہے، جس کے بعد وہ سرگوشی کرتے ہوئے یعقوب سردار کو کہتا ہے، محمد صاحب نے خبر بھیجی ہے کہ جنگجوؤں نے یعنی شہر کو گھیر لیا ہے۔ یہ سن کر یعقوب سردار مسکرانے لگتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اسے غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اسی دوران باہر خواتین کو بھی شربت پیش کیا جاتا ہے تو ایک مہمان خاتون کہتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ کچھ عرصہ آپ سرحدی علاقوں میں قیام کریں گی سعادت خاتون۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے، تم نے ٹھیک سنا ہے، سرحدی علاقوں میں بہت سے کام کرنے ہیں، اس لیے کچھ عرصہ ہم انہی علاقوں میں رہیں گے۔ پھر مالون خاتون کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اکثر ملتے رہیں گے سعادت خاتون۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر سعادت خاتون اولوفیرا کو دیکھ کر پوچھتی ہے، یہ خوبصورت لڑکی کون ہے مالون خاتون؟ کیا یہ آپ کی بہو ہے؟ تو مالون خاتون کہتی ہے، یہ اولوفیرا ہے، ہمارے پاس مہمان ہے۔ پھر اولوفیرا کہتی ہے، میں شہزادی اولوفیرا ہوں، جیسا کہ مالون خاتون نے بتایا میں یہاں مہمان ہوں۔ اس کے بعد سعادت خاتون کہتی ہے، میں سمجھی شاید مالون نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے ایک کافر بہو منتخب کر لی ہے۔ یہ سن کر اولوفیرا کہتی ہے، آپ اچھا مذاق کرتی ہیں۔ پھر سعادت خاتون پوچھتی ہے، کون سا کام آپ کو یہاں لے آیا شہزادی اولوفیرا؟ تو اولوفیرا کہتی ہے، تجارت، میں بھی یہاں آپ کی طرح تجارت کرنے آئی ہوں۔ دوسری طرف کمانڈر وسولیس اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچتا ہے، جہاں اس کے کچھ آدمی بھی موجود تھے۔ پھر وسولیس سے ایک تلوار اٹھا کر پوچھتا ہے، تیاریاں کیسی ہیں؟ تو ایک آدمی کہتا ہے، ہتھیار آ گئے ہیں جناب، ہمارے بااعتماد تاجروں نے ہتھیار اپنے سامان میں چھپا لیے تھے۔ پھر وسولیس کہتا ہے، ہم نے اتنے سال انہیں بیکار میں برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد وسولیس ایک صندوق کھولتا ہے جس کے اندر بم پڑے ہوئے تھے۔ بارود والا ایک مٹکا اٹھا کر وسولیس کہتا ہے، یہ بارود ان کی محفوظ ترین جگہ پر پھٹے گا۔ پھر دوسرے صندوق سے وہ ایک تلوار نکال کر کہتا ہے، یہ تلواریں ان کے پیاروں کو ختم کریں گی۔ عیسیٰ کے سپاہیوں، ہمارا کوئی آدمی تلوار کے بغیر نہیں رہے گا۔ ان کے ماہر لوگ اور سپاہی تمہارے دوست ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر تم لوگ کھانا کھاتے ہو اور جنہیں برسوں سے ہم برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں ماریں گے۔ نیند اب ان پر حرام ہے کیونکہ ہم جاگ چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ تسولیس، ارد گرد کی کیا صورتحال ہے؟ تسولیس کہتا ہے، کاراجہسر میں ہمارے 50 لوگ تیار ہیں اور سوگوت میں ہمارے عیسائی ساتھی ہمارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب وسولیس، آپ نے جو بغاوت کی آگ بھڑکائی تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وسولیس کہتا ہے، یہ بڑھے گی، ابھی اسے اور پھیلنا ہے، بڑے استاد کے آنے تک ہر چیز تیار ہو جانی چاہیے۔ پھر وسولیس پرجوش انداز میں کہتا ہے، کیا آپ ترکوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو سب آدمی کہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ دوسری جانب علاؤالدین اور گونجا خاتون کے قافلے اکٹھے ہو چکے تھے۔ علاؤالدین کہتا ہے، گونجا خاتون، آپ کا ایک سپاہی غائب ہے۔ تو گونجا خاتون کہتی ہے، آپ کی یادداشت بہت تیز ہے طالب علم، میں نے اسے اپنے بابا کی طرف خبر دینے بھیجا ہے۔ تم اتنے متجسس کیوں ہو؟ کیا تم کمرے میں داخل ہونے والے شخص کو ہمارا ساتھی تو نہیں سمجھ رہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، آپ میرے کمرے میں ایک سپاہی کیوں بھیجیں گی؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ گونجا کہتی ہے، یہ تو ہے، اگر میں نے کوئی سپاہی بھیجا ہوتا تو میں وہ چیز حاصل کر لیتی جو تمہارے پاس ہوتی۔ پھر علاؤالدین کہتا ہے، یہ لازمی کوئی کھیل ہے جو ہمارا کوئی قریبی دوست کھیل رہا ہے۔ تو گونجا کہتی ہے، کھیل کو چھوڑو، مجھے اپنی مہارت دکھاؤ، دیکھتے ہیں تمہارا دماغ تمہارے گھوڑے کو دوڑا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا گھوڑا بھگا دیتی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، آپ مجھے جانتی نہیں گونجا خاتون۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنا گھوڑا بھگا دیتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں آپس میں ریس لگا لیتے ہیں۔ پھر ان کے سپاہی بھی اپنے گھوڑے بھگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سوگوت میں بالا خاتون نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ دعا مانگنے لگتی ہے کہ اتنے میں علاؤالدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی والدہ کو پکارتا ہے۔ بالا خاتون فوراً کھڑی ہو جاتی ہے تو علاؤالدین روتے ہوئے اپنی والدہ کا ہاتھ چومنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا والدہ، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ پھر وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بالا خاتون پوچھتی ہے، کیا تم ٹھیک ہو نا میرے بہادر؟ علاؤالدین کہتا ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا والدہ؟ تو بالا خاتون ہاں میں سارے لاتی ہے کہ اتنے میں اسے دوبارہ کھانسی لگ جاتی ہے۔ علاؤالدین اسے پانی پلاتا ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے، بتاؤ میرے بہادر، کونیا کے حالات کیسے ہیں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں والدہ، لیکن یہ لازمی بات ہے کہ یعقوب سردار خاموش نہیں رہیں گے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کونیا بھیجا تھا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے، میں جانتی ہوں بیٹا، یعقوب سردار تمہارے بابا کی بیعت چاہتا ہے، وہ سلطان بننا چاہتا ہے۔ یہ سن کر علاؤالدین سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی دوران یعنی شہر کے باہر محمد اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر ایک جگہ موجود تھا اور کہہ رہا تھا، سپاہیوں تیار ہو جاؤ، یہ خاموشی اچھی علامت نہیں ہے، جب تک یعقوب سردار یعنی شہر سے نکل نہیں جاتے تمہاری تلواریں میانوں میں داخل نہیں ہوں گی۔ ادھر یعنی شہر میں یعقوب سردار کہہ رہا تھا، آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے عثمان صاحب، وہ کہاں ہیں؟
इसी दौरान कमांडर वसूलियस भी वहाँ मौजूद था, जो सरदारों के सामने खाने का सामान रख रहा था। फिर उस्मान साहब कहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों पर हैं, आपके बच्चे भी तो नजर नहीं आ रहे, खैर है? याकूब सरदार कहता है, खैर ही होगी इंशाल्लाह। फिर उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह। चलें आप मसले की तरफ आते हैं, सुल्तान बनने का क्या मसला है? तो याकूब सरदार कहता है, मसला नहीं, ये हकीकत है उस्मान साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल कहना है, विरासत का मुकाम वफात से पहले सुल्तान मसूद के पास था, ये बात वाज़ेह है और सब सरदार भी जानते हैं। आपने बरसों से कोनिया के साथ राब्ता नहीं रखा और अब आप उस सल्जूक रियासत के वारिस बनना चाहते हैं जिसकी वफादारी से भी आप डरते थे। याकूब सरदार कहता है, फतह वफादारी से नहीं बल्कि ताकत और बहादुरी से मिलती है उस्मान साहब। शायद सुल्तान मसूद के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश की, सरदारान भी ये सब जानते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं याकूब साहब, बल्कि हमें भी आपने रास्ता दिखाया, मगर ये जान लें कि जो सुल्तान बनना चाहता हो वो अपने मातहत सरदारों से मुंह नहीं मोड़ता, और आप कहते हैं कि वफादारी नहीं बल्कि ताकत और बहादुरी ज़रूरी है।